جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں صحابیات، ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی، پر مکے میں آئی ہوئی تھی. گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی. ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر، جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے. یہ خاتون مجھے آج کہہ لینے دے یار، مجھے کہہ لینے دے. ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں، ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے. یہ دیکھو یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا، یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں، پر ووٹ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے. گھر گھر حضرت ام شریک جاتی، جا کے نا، اور وہ طریقہ تھا نا، عورتوں کو قائل کرتی. بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر، اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. حضرت ام شریک کہتی ہیں میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو. جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں نہ تھوڑا تھوڑا. یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں، اس کا ذائقہ تو دیکھیں. حضرت ام شریک کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی. تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے. انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے، اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں. چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا. ننگی پشت پر لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، پسینہ آئے، بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھ. اب وہ کوئی کجاوا نہیں، کوئی چیز نہیں، اسی طرح باندھ کے لے گئے. اور فرماتی ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ سفر تھا. رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے. 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی، لیکن وہ جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا، آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی. اس کیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر. پیاس بڑی شدید تھی، پانی پینے کو دیتے نہیں تھے، روٹی کھانے کو. یہ ایک عورت کی بات کر رہا ہوں، یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں. آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں. یہ قوم نہیں میدانوں میں جا سکتی، جہاد نہیں کر سکتی. خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا. مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برآمد ہوا ہے. میں نے اسے تھوڑا سا پی لیا، پر طلب ابھی باقی تھی. وہ پھر آ گیا برتن، میں نے پھر پیا. طلب ابھی باقی تھی، پھر برتن آ گیا. امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں. فرماتے ہیں تیسری دفعہ وہ پھر بھرا ہوا ڈول پورے کا پورا آ گیا. اب میں نے پیا بھی، اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا. جب وہ سارے بیدار ہوئے تو مجھے آگے کہنے لگے کہ تو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے. فرماتی ہے پھر انہوں نے اپنے برتن دیکھے، مشکیزیں دیکھے تو بھرے ہوئے تھے. میرے قریب آ کے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرے رب نے مجھے دیا. فرماتی ہے مجھے باندھ کے لے جا رہے تھے، پر جب میری بات سنی نا تو بول کے کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی ہے تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے، تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ باندھ کے لے جا رہے تھے، پر یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینے والے کے غلام بن گئے. صحابیات نے نا بڑا جم کے دین کا کام کیا. عقیدہ، پھر تبلیغ، پھر میدان جہاد. عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھی، وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی. پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی، جہاں کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی، اور اعصابی طور پر مضبوط رہ کے. میدان کے اندر جہاد وہ بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب ہو، جسے پتا ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رائے گا نہیں، اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. لیکن اگر یہیں سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا. یقین کامل ہو، اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پھر انسان
آگے مضبوطی سے آگے بڑھتا ہے.